بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتوحات حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے دور تک اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ رک گیا تھا، وہ سیدنا معاویہ کے دور میں پھر دوبارہ پوری مستعدی کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا اور دور دور تک اسلامی سلطنت کا حلقہ وسیع ہوتا گیا۔ سیدنا معاویہ کے دورے میں اسلامی حکومت کی حدود بخارا سے لے کر قیروان تک، اقصائے یمن سے لے کر قسطنطنیہ تک پھیل چکی تھی، اور ان کے علاوہ حجاز، یمن، شام، مصر، عراق، الجزائر، ارمینیا، فارس، خراسان اور ماوراء النہر وغیرہ کے تمام ممالک اسلامی حکومت کے ماتحت ہوئے۔ سیدنا معاویہ کے عہد خلافت میں بے شمار بری اور بحری فتوحات ہوئیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں حضرات صحابہ و تابعین کی مساعی جمیلہ سے اسلام کے احیاء اور دارالبقاء کا بہت بڑا کام ہوا، اور یہ دور اسلام کی ترقی کا بہترین دور ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ سید الاولین والآخرین نے ایک دن صحابہ کرام کی بابرکت محفل میں شہر قسطنطنیہ کی فضیلت اور اس کی فتح کی بشارت دیتے ہوئے اپنی زبان گہر فشاں سے ارشاد فرمایا، تم ایک دن قسطنطنیہ کو فتح کر لوگے، اس فاتح لشکر کا سپہ سالار کیا خوب سپہ سالار ہوگا، اور وہ فوج بھی کیا عجب شان والی فوج ہوگی۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت امام بخاری کے علاوہ کئی محدثین نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کی پہلی فوج جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی اسے بخش دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت مبارکہ کی تکمیل کے لیے، اس عظیم و تاریخی اہمیت کے حامل شہر کو فتح کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عظیم و مقتدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر 48 ہجری حضرت فضالہ بن عبید کی قیادت میں براستہ ملاتیہ، قیصریہ، اموریہ اور اس کی شہر روانہ ہوا۔ طویل محاصرے کے باوجود اس لشکر کے ہاتھوں یہ شہر فتح نہ ہو سکا، کیونکہ یہ سعادت عظمیٰ کسی اور کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ اس لشکر مبارک میں میزبان رسول حضرت سیدنا خالد بن زید ابی ایوب الانصاری بھی شامل تھے۔ دوران سفر بیمار ہونے پر آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر اس سفر میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو ساتھ لے جا کر شہر قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دینا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسد اطہر کو قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کیا گیا۔ اموی عہد حکومت کے مجاہدین نے قربانی، شجاعت، بہادری اور اخلاقیات کے بڑے خوبصورت اور یادگار واقعات چھوڑے۔ عہد اموی میں اسلامی فتوحات کے دوران مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی جذبہ بڑا گہر تھا، اور اس سے ان شکوک و شبہات کی نفی ہوتی ہے جسے منحرفین بنو امیہ کے ان افعال کے بارے میں پیدا کرتے ہیں کہ جن کا شمار ان کا قابل فخر کارناموں میں ہوتا ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اموی عہد حکومت میں فتوحات پر اسلامی رنگ غالب تھا۔ اس دور کی فتوحات کی تحریک کا تاریخی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ عالم اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا، جس دوران اس نے زمین بھی کمالی اور انسان بھی، اور ساتھ ہی ساتھ فتوحات کی اس تحریک کی پہلی لہر کی کامیابیوں کو محفوظ بنا لیا جس کی قیادت خلفائے راشدین نے کی تھی۔ فتوحات کی دوسری لہر کا آغاز خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ بعد ازاں یہ سلسلہ تسلسل سے جاری رہا۔ بادشاہ شاہی تختوں پر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک مرتبہ استراحت فرما تھے، مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور ام حرام کو خبر دی کہ انہیں امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے ہیں جو سمندر کی موجوں میں سوار کفار کے خلاف جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفور مسرت سے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور ان کے حق میں فرمایا، کل ملوک علی الاسرہ، ایسے ہیں جیسے بادشاہ اپنے شاہی تختوں پر بیٹھے ہوں۔
محدثین کے نزدیک اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا ہیں۔ اگر وہ ملک بھی ہے تو ان کی ملوکیت بھی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔